نبأ الذین من قبلہم، نبا کا معنی خبر، الذین ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، ان قوموں کی، کیا ان کے پاس ان قوموں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ اس کو ہم اپنی زبان میں تاریخ کہتے ہیں اور قرآن مجید کی زبان میں ایام اللہ کہتے ہیں، ایام اللہ۔ تو تاریخ ان کی نظروں سے کیا اوجھل ہے، انہوں نے ان تک یہ تاریخ سے آگاہ نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے ماضی میں؟ اب قوموں کے نام بھی لے دیے ہیں کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد و ثمود، قوم عاد اور ثمود۔ عاد کی طرف آئے حضرت ہود علیہ السلام اور ثمود کی طرف آئے حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اصحاب مدینہ اور مدین میں رہنے والے، اور والمؤتفقات، وہ جن کی بستیاں چھتوں کے بل الٹ دی گئی تھیں۔ اتاتہم رسلہم بالبینات، اب یہ ان کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اتاتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، یعنی انہی میں سے اللہ نے رسول منتخب فرمائے اور ان کو ان کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ بالبینات، یہ آیات بینات ہیں، آیات بینات واضح تعلیمات کے ساتھ جو دلائل پر مبنی تھی، تعلیمات جو دلائل پر مبنی تھی۔ ان کے ساتھ ایک آدھ کوئی معجزہ بھی تھا کسی کے پاس، یعنی کوئی بغیر معجزوں کے بھی تھے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تعلیمات خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس کے لیے پر اثر تعلیمات تھیں، دلائل پر مبنی تعلیمات تھیں۔ تو دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ عقلی کا مطلب جو عقل سے استدلال کیا جاتا ہے، نقل سے مراد ہے جو پیچھے سے دانش آ رہی ہے، ہوتی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو عقل اور نقل دونوں قسم کے دلائل سے مزین ہو کر وہ تشریف لائے، اور رسولوں کے پاس ایک اضافی چیز ہوتی ہے، وہ ہے وحی، جو اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے، تو وہ عام آدمیوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ ان کا پھر کہا ہوا حرف آخر ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے بلکہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ ایک طبقے کو موٹا نہیں کرتے بلکہ سب انسانوں کی فلاح ان کے پیش نظر ہوتی ہے، اور وہ محض ان کی دعوت کسی خاص علاقے قوم تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اللہ بھی رب العالمین اور ان کی دعوت بھی سارے انسانوں کے لیے۔ تو اگرچہ پہلے مخاطب وہی ہوتے ہیں جن میں وہ آتے ہیں، مخاطب اول وہی قوم، وہی گروہ ہوتا ہے جن کے اندر وہ مبعوث ہوتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، تو لیکن ان کی تعلیم عالمگیر ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے اپنے عہد میں یہ حضرات تشریف لائے، اور سرداروں نے، قوم کے طاقتوروں نے، قوم کے بڑوں نے ان کی مخالفت کی، اور قوم عام طور پہ بڑوں کے پیچھے ہوتی ہے، ان کی قیادت پر انہیں صدیوں سے پکی ہوئی ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے، تو انہی کو اپنا خیر خواہ سمجھتی ہے، حالانکہ پیغمبر سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا خیر خواہ اللہ، اور اس کے بعد اس کا بھیجا ہوا رسول، وہ سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اس کو خیر خواہ باندھنے کے لیے یعنی عوام کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دیتی ہے یہ اپر کلاس کہ وہ اپنے اس تعلیم کو بھی اپنے مفاد کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ جب انہیں اپنی برتری اور بڑائی چیلنج ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اپنی طرف آنے والے رزق کے سرچشمے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر وہ خام ٹھوک کر میدان میں آتے ہیں
اور مختلف قسم کے تعصبات کھڑے کر دیتے ہیں، عوام کو تعصبات میں مبتلا کر کے تمہارے جی آبا کے دین کا منکر ہے، تمہارے بڑوں کو یہ ایسا اور ویسا کہتا ہے، اور کیا وہ ایسے ہی گمراہ تھے، اور تم نے اپنے آبائی دین پہ پکا رہنا ہے اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا، ہاں جی، چاہے اس میں تمہاری حجامت بنتی رہے اور تمہاری جیبیں کٹتی رہیں اور تمہیں ذلت نصیب ہوتی رہے اور تم محرومیوں کے اندر پلو، ہاں جی، ایک بڑے طبقے کو سر پہ اٹھائے رکھو، تو اس کے باوجود تم دین آبا پہ پر ڈٹے رہنا، یعنی اس قسم کے تعصبات ابھار کے وہ نبی کے مخالفت کرتے ہیں اور مخالف پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی، چھوٹی چھوٹی کشتیاں شاید پہلے بھی ہوں، ایک بڑا جہاز انہوں نے تعمیر کرنا شروع کیا، یعنی اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، یعنی یہ ہے شفٹ آف ٹیکنالوجی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں، انہوں نے انہی کشتیوں کی ٹیکنالوجی پر ایک بڑا جہاز تعمیر کرنا شروع کر دیا، قوم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہ صرف بنا ڈالا بلکہ اس نے ان کی پیروکاروں کو بچانے کا انتظام بھی کر ڈالا، جہاز بھی بنا دیا، 3 منزلہ تھا اور 80 انسان تھے اس کے اندر، جانور بھی تھے، خوراک بھی تھی، یعنی یہ کشتی نہیں تھی۔ ہم اس کو ترجمہ کشتی کرتے ہیں اور کشتی سے مراد لیتے ہیں یہ جو دریا چناب پہ چھوٹی چھوٹی چلتی ہیں 5-7 آدمیوں کو لے کر، ہے نا، یا پھر دریا پار کروانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ذرا بڑی ہوتی ہیں، اس میں موٹر سائیکل بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات ٹریکٹر بھی آ جاتے ہیں شاید، ٹریکٹر بھی کشتی کے اوپر یعنی دریا پار کر رہا ہے تو موجود ہے ایران میں جائیں، ہاں جی، وہاں پہ جہاز کھڑا ہے، ترکی میں ہے، یہ جودی کے مقام، اچھا، یہ مگر ترکی کے مقام سے ملا تھا، ترکی میں رکھا ہوا مصر میں۔ چلو جی جہاں پہ بھی ہے، لیکن میں نے جو مطلب کرنا ہے کہ یہ شفٹ آف ٹیکنالوجی ہے جی، یہ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ تحفہ، تو ہم بھی جب جمود طاری ہوتا ہے ہم بھی ٹیکنالوجی کے راستے میں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ترکی میں جب خلیفہ عبد الحمید تھا، اس نے محسوس کیا کہ ہماری فوج کمزور ہو گئی ہے اور مغرب آگے بڑھ گیا ہے، تو اس نے جرمنی سے، فرانس سے اپنی فوج کی تربیت کے لیے کچھ بندے بلائے، جی، انہوں نے ٹریننگ دینی شروع کر دی، فوجی ٹریننگ، ان کے پاس بندوق تھی، ان کے پاس وہی تیر تلوار تھے، ہے نا، آپ دیکھتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا کہ کافر مومن کا استاد نہیں ہو سکتا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اس بیچارے کو بڑی مشکل سے جان بچانی پڑی، اس نے کچھ تھوڑا، لیکن وہ سمجھدار خلیفہ تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ہماری قوت کمزور ہو گئی ہے، تو وہ اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے مغرب سے ٹیکنالوجی اور ٹریننگ لینے پر مجبور پاتا تھا اپنے آپ کو، لہذا اس نے ایک ٹرائی اور ماری، دوسری دفعہ پھر کوشش کی، تو پہلی دفعہ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، دوسری دفعہ اس کو قتل کر دیا۔ چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا تھا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اورنگزیب صاحب تھے، ہاتھ سے قرآن لکھ کر وہ کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے کہ جی اس کی کمائی پہ وہ ان کا گزارا ہوتا تھا، چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا تھا، لیکن ان کی تو توجہ ہی نہیں گئی ادھر، ترک پھر بیدار مغز تھے، بالکل یورپ کے ساتھ تھے، تو ان کی توجہ گئی، انہوں نے چاہا کہ چھاپا خانہ پرنٹنگ پریس ہم یہاں پہ بھی لگا لیں اور اپنی کتابیں شائع کریں۔ لو جی، شیخ الاسلام نے پھر فتویٰ دے دیا کہ یہ کافروں کی چیز مسلمانوں کے ملکوں میں کیسے آ سکتی ہے جی، تو بالآخر اس نے بھی اپنا وہ حکمران تھا، آخر اس نے اپنی طاقت استعمال کی اور کیا کہا کہ جی یہ لگانا ہے، ضروری ہے، اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے لگا لو، اور سب کچھ چھپ سکتا ہے، قرآن مجید نہیں چھپ سکتا، قرآن مجید صرف ہاتھ سے ہی لکھا، جیسے کتابت ہو رہی ہے ایسے ہی اس کی کتابت ہوگی، تو ہاتھ سے ہی لکھا جائے گا، لیکن قرآن مجید سرکاری سطح پر یا یہ نہیں چھپ سکتا ہے اس میں پرنٹنگ پریس میں۔ یہ 18ویں صدی عیسوی کی بات ہے، 1700 سم تھنگ۔ جوان انہوں نے یہ بنایا کہ جو رنگ روغن ہے نا، یہ پاک نہیں ہے، پاک کلمات ہوتے ہیں، روغن جو ہوتا ہے
پھر کیا ہوا، 2.5 صدیاں لگا دیں، 1980 کی دہائی میں سعودی عرب میں پرنٹنگ پریس لگا، جس میں قرآن مجید چھاپ کے ساری دنیا میں مفت تقسیم کیا گیا حکومتی سطح پر۔ ویسے تو چھپنا شروع ہو گیا تھا پھر بعد میں، ہاں جی، اب وہ کہاں گئے وہ فتوے؟ سپیکر آیا تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ اوہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ رائے گنج شریف میں اب بھی شاید ہاں جی مکبر ہوتے ہیں، کوئی کھڑے ہوئے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن کوئی علاقہ سجدے میں ہوتا ہے، کوئی علاقہ قیام میں ہوتا ہے، اور کوئی رکوع کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہاں تک جس کی آواز پہنچتی ہے وہ اس طرح سے بے ترتیبی نماز ہوتی ہے، جا کے دیکھ لیں۔ ایک اسپیکر ہے، اس میں تقریریں کرتے ہیں، یہ اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ ذہن ہے نا، ایک دماغ ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ لیں گے، اور پتہ نہیں کون سی نسل پھر اس کو اسپیکر کو بھی جائز کر لے گی کہ جی اس پہ بھی نماز ہو سکتی ہے۔ عام مساجد میں تو ہوتی ہے، جمعے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے پکے ہیں۔ تو یہ ایک ذہن ہوتا ہے جو ایک پرانی ڈگر پہ جم جاتا ہے، تو رسول تشریف لاتے ہیں تاکہ اس جمود کو توڑا جائے اور ان کے اندر حرکت پیدا کی جائے اور نئے تقاضوں سے انہیں آگاہ اور واقف کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے جدید اسلحہ بنایا، لوہے سے جدید اسلحہ بنایا، اور یہ زرہ یعنی ایجاد کی اور دیگر ہتھیار بنائے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حرکت پیدا کی، جو جمود تھا اس کو توڑا۔ لوگ انسانوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی چھوڑو اس انسانوں کو، اللہ کے ساتھ بندھ جاؤ۔ زمین سے اٹھا کے انہوں نے عرش پہ پہنچا دیا، اور ان کو وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندے اور اللہ کے درمیان کیا وسیلہ اور واسطہ؟ ہاں جی، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سب سے زیادہ واقف ہے حالات سے، سب سے زیادہ مہربان ہے آپ پر، لہذا آپ اسی کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں اور اس کی اطاعت اپنائیں، بس اللہ کی اطاعت کریں۔ اور پھر نظام قائم کیا، اس نظام کے اندر رہ کر سب لوگوں کے مسائل حل کر دیے۔ یہ لوگ بیچارے ادھر ادھر تو بھٹکتے اس لیے پھر رہے ہیں نا کہ ایک نظام جو ہے ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ان کی پشتی بانی نہیں کرتا اور ان کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتا۔ پھر وہ ادھر ادھر کہیں جس کا جہاں پہ وہ پریشان حال رکھتا ہے، تو چند دن کی جہاں پریشانی ختم ہو کے کوئی آسودگی ملتی ہے وہاں لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا جناب کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بالائی طبقے کو چیلنج کیا، اور بالائی طبقے ہی نے ان کی مخالفت کی۔ عوام بالائی طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے بھی اپنا میسج جو تھا وہ چونکہ عوام کی سربلندی کا میسج تھا، خواص کے تسلط کے خاتمے کا میسج تھا، اس لیے عوام کو اس نے اپیل کیا۔ ہاں جی، وہ ایک ایک کر کے دانہ دانہ کر کے پرانے سسٹم سے دستبردار ہو کر نبیوں کے ساتھ جڑتے چلے گئے، وقت کے نبی کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اس کے میسج کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو گئے، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو نبی تشریف لے کر آئے تھے، یعنی اس کو قائم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرنے لگ گئے۔ یعنی کچھ کامیاب ہوئے، کچھ نظام کو نہیں بدل سکے۔ تو بالآخر آخری نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں چونکہ تکمیل ہو جانی تھی، لہٰذا اس میں سارے پہلو کامل شکل میں وجود میں بھی آئے اور ہمارے سامنے تاریخ میں محفوظ بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ وہی ہے جو تورات اور انجیل میں آئی، اور اس کے بعد قرآن مجید میں اس کی تصحیح ہو گئی اور فائنل ہمارے سامنے آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، باقی جو عاد اور سمود کی قومیں ہیں وہ بھی مٹ گئیں اور ان کی تاریخ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو نظام ہے ہدایت کا قائم کیا ہوا
وہ آخری اور حتمی طور پر اور کلی اور کامل طور پر نہ صرف تشکیل پایا، وجود میں آیا، بلکہ وہ محفوظ بھی رہا اور ہمارے پاس اس کا لمحہ لمحہ ماشاءاللہ موجود ہے۔ تو وہ اب ہمارے لیے تاریخ ہے اور ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ جن لوگوں نے بھی مخالفت کی، اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اسٹیٹ کو ڈھانے کی کوشش کی، انہیں کامیابی نہیں ملی، ناکام ٹھہرے۔ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اور آپ کی قائم کی ہوئی اسٹیٹ نہ صرف قائم ہوئی بلکہ وسعت پذیر ہوتی چلی گئی، اور 1000 سال تک کمال ہے یہ دنیا میں، اپنی مثال آپ ہے کہ 1000 سال تک اس قرآن مجید نے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رہنمائی نے مسلمانوں کو ساری دنیا سے آگے رکھا۔ مسلمانوں میں کمزوریاں آئی نا، وہ اس تعلیم سے پھر گئے، ان کا ذہن میں وہ نقشہ اور منظر اور وہ تعلیم نہ رہی جس نے اس کو سربلند کیا تھا۔ اقبال نے کہا فرقے بھی ہو گئے، تن بتقدیر ہے آج اس قوم کے عمل کا انداز، تن بتقدیر ہے تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، وہ قوم، تن بتقدیر ہے آج اس قوم کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، جن کے ارادے خدا کی تقدیر بنانے میں کردار ادا کیا کرتے تھے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ فنڈنگ ہوتی ہے، ہاں جی، باہر سے، برطانیہ سے، امریکہ سے ریکارڈ دیکھیں، سب جتنے موٹے موٹے اسی کام کے لیے فرقہ بانی کی۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر، مہو پرویں کا امیر، چاند اور تاروں کا امیر بنا دیا جس تعلیم نے مومن کو، یعنی ستاروں پہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں گمان۔ یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ معراج مصطفیٰ سے کیا سبق سیکھا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، آسمان انسانوں کی زد میں ہے، انسانوں کے تصرف میں آ سکتا ہے اور انسانوں کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے۔ یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ تو سبق سکھانے والا تو خیر اللہ نے بھیجتا رہا، ہر دور میں بھیجتا رہا، اس دور میں علامہ اقبال کو بھیجا، اس نے خوب سبق سکھایا، قرآن مجید کے اوپر جو تعلیمات قرآن پہ جو تہیں چڑھی ہوئی تھیں ان کو صاف کر دیا، ہٹا دیا، نیچے سے قرآن کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو تن بتقدیر، یعنی ایک تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا جناب وہ جو ہے نا قرآن مجید ترک دنیا کی ہوئی ہے، ترک دنیا، یہ تصورات دیے میں نے، جتنا کماؤ اتنا ہی زیادہ ثواب، آپ کو اہم ہی گناہ گار بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارے ارباب مذہب نے کہ جی یہ تو آپ تو دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، دنیا پرست ہو گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بھائی پھر کہتے ہیں اچھا جی چندہ دیں، یہ سارا مضمون باندھ کے کیا کہتے ہیں؟ چندہ دیں، بھائی جو جیبوں میں ہے وہ ہمیں نکال کے دے دیں اور پھر اسی کام میں لگ جائیں۔ تو جماعت اسلامی یہ بھی کہتی ہے کمانا ثواب کا کام ہے، وہ کمانے کو دنیا داری نہیں کہتی کہ اس کو ترک کر دو۔ قریش کو لے لے دو، کے بعد یہ کہتے ہیں قریش کو لے لے دو۔ اب جب مشن نہ رہے بلکہ پیشہ بن جائے، دین جب مشن نہ رہے پیشہ بن جائے اور روٹی دین کے ساتھ
جڑ جائے تو پھر ایسی ہی تشریحات نکلیں گی نا جس سے لوگوں کے روٹی پوری ہوگی، ارباب مذہب اور پجاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مال آئے گا، اسی قسم کی تشریحات ہوں گی۔ اچھا جی، اتاتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے ساتھ ظلم کی نسبت کرنا بھی بے ادبی ہے جی۔ اللہ عادل ہے، عدل کرتا ہے، قوانین اس نے بنا دیے ہیں، وہ رواں ہیں، چلے جا رہے ہیں اور رائج ہیں، اور وہ قیوم ہے۔ جن قوانین پہ اس نے کائنات کو بنایا ہے وہ اسی پر چلا رہا ہے اور سنبھالے ہوئے ہے، اس کو مجال نہیں ہے کسی کی اس قانون سے ادھر ادھر ہو جائے جی۔ قوانین خداوندی اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں، اور وہ کائنات کے اندر جاری و ساری ہیں۔ تو جس نے کائنات میں جاری قوانین کے ساتھ سازگاری پیدا کر لی وہ قوم سربلند ہو گئی، اور جس نے کائنات کے اندر جاری قوانین کو فراموش کر دیا جی اور خواہشات کی پیرو بن کر جی تو وہ پیچھے رہ گئی، اس کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ اس نے ظلم اپنے لیے خود تجویز کیا اور اس ظلم کا خود شکار ہوئی، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ تو جو ہے نا اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں۔ یہی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اپر کلاس ہوتی ہے، بظاہر تو اسلام کی مخالفت کر کے پرانے نظام کو قائم رکھ کر یہ سوچتی ہے کہ اسی میں فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے یہ اس کا تو فائدہ ہوتا ہے چند خاندانوں کا، ایک کلاس کا، ایک طبقے کا، لیکن عوام کا فائدہ اس میں نہیں ہوتا۔ عوام کا فائدہ کس میں ہوتا ہے؟ اور قوم کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی قوم کا فائدہ کس میں ہوتا ہے کہ قوم کا ہر فرد سر بلند ہو، ہر فرد عزت پائے، ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کے مواقع کھلے پائے، اس سے قوم کا فائدہ ہوتا ہے، قوم سر بلند ہوتی ہے۔ تو ورنہ اگر چند لوگ معزز ہو بھی جائیں، دولت کے انبار جمع کر لیں، تو اس قوم کی عزت دوسری قوموں کے مقابلے میں زیرو ہوتی ہے، وہ پس رہ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور کس وجہ سے رہتی ہے؟ اس کی اپر کلاس کے پیچھے رکھنے سے یہ پیچھے رہتی ہے۔ اپر کلاس جو اس کے علماء اور امراء ہوتے ہیں، اور علماء سے مراد صرف مذہبی علماء نہیں بلکہ اس کی پڑھی لکھی کلاس، اس کے پیچھے رکھنے سے یہ پیچھے رہتے ہیں، اس کے آگے بڑھانے سے یہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ اچھا جی، آپ آ جائیے آگے مومنین کی طرف۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، جیسے وہ منافق ایک دوسرے کے مددگار تھے، اسی طرح سے مومن جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی ایک ہی گروہ کے افراد ہیں، اور سوچتے بھی ایک طرح سے ہیں، ان کی پسند بھی ایک طرح کی ہے، ناپسند بھی ایک طرح کی ہے، جد و جہد کا راستہ بھی ایک طرح کا ہے، اور جس طرح کے اعلیٰ مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک اسی طرح سے سوچتا ہے اور اسی طرح سے عمل کرتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے دور کے مومنین کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جن جن کو قرآن مجید کا یہ سبق سمجھ آ جائے وہ پھر اس کو اختیار کر لیں، وہ بریلویت سے بھی اوپر اٹھ جائیں، دیوبندیت سے بھی اوپر اٹھ جائیں، اہل حدیثیت سے بھی اوپر اٹھ جائیں، شیعت سے بھی اوپر اٹھ جائیں، مسلمان بن کر سوچیں۔ جب آپ مسلمان بن کے سوچیں گے تو جناب آپ ایک ہی طرح سوچیں گے، قرآن مجید کے تابع کر دیں اپنے افکار کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنی خواہشات کو، تو آپ کے اندر اخلاص آ جائے گا، اور اخلاص ہوگا، اگر غلطی بھی ہوگی تب بھی اس پہ سوچنے کا اجر ضرور مل جائے گا جی۔ ایسے ایسے مطلب مفکر بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف مسلمانوں کو بلایا، اسلام کی طرف بلایا، اور ان کے اندر اسلام پیش کیا انہیں، اور اسلام پر انہیں کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ تو ایسے مفکر بھی موجود ہیں،
تو فرقوں میں آپ مت بٹیں، فرقوں میں بٹنا تو غیر اسلام ہے، لا تفرقوا کہتا ہے اللہ، حکم دیتا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، اور اقامت دین کا حکم دیتا ہے کہ دین کو قائم کرو اور دین پہ قائم رہو، ہے جی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ مومنین کی صفات ہیں اور مومنین کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اب اس کی تفصیل ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ معروف سکھاتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. معروف سکھاتے ہیں. اب معروف کیا ہے یہ میں نے متعین کیا تھا اس کی تشریح میں، انسانی حقوق کی ادائیگی، بحالی. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبے کا وہ حصہ میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے آئے اور اسلامی حکومت کے فرائض کا پتہ چلے. جی، اسلام میں حکمرانوں کے فرائض ہیں، عوام کے حقوق ہیں. جی، عوام کے، کیونکہ عوام کے جو فرائض ہیں وہ تو اسٹیٹ جو ہے نا اپنے طاقت کے زور پہ ان سے منوا لے گی. کمزور کو کون دے گا؟ کمزور کی آواز اسلام بلند کرے گا. تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا طاقتور ترین میرے نزدیک کمزور ترین ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں، اور تمہارا کمزور ترین میرے نزدیک طاقتور ترین ہے جب تک کہ میں اس کا حق دے نہ دوں. یہ ہے معروف. جی، ہم معروف میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی داڑھی کا سائز کیا ہو، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو، اور اس کے علاوہ اور کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جی، اور مسواک. داڑھی تو معاف کرنا، یہ بھی سنا تھا. میں فرائض کی بات کر رہا ہوں، فرائض معروف کی بات کر رہا ہوں جس پہ سب جمع ہیں. جی، داڑھی کی مقدار پہ سارے عالم اسلام میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، فرض سے لے کر ادب تک. ہے جی، وہاں حضور کی محبت میں جی جیسا اگر آپ معاف کر دو، معاف کریں گے، آپ ہمیں معاف کر دیں پہلے. ہاں جی، انسانی حقوق پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ادائیگی حقوق سب کے لیے اہمیت کے اعتبار سے بھی یکساں ہیں اور ادائیگی کے اعتبار سے بھی یکساں ہیں. انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی یہ دوسرا معروف ہے کہ قانون کو بالادست ہونا چاہیے، چاہے کوئی طاقتور ہے چاہے کمزور ہے، قانون کے نیچے ہے. یہ معروف ہے. رول آف لا، بیسک ہیومن رائٹس، انصاف، ہر ایک کو انصاف ملے، نہ صرف عدالتی انصاف بلکہ معاشی انصاف بھی، سماجی انصاف بھی، مساوات. یہ معروف ہے. تمام انسان برابر ہیں. ہاں جی، نہ کوئی خاندان کی بنیاد پہ کسی کو بڑائی حاصل ہے اور نہ ہی کسی زور اور طاقت اور گھمنڈ کی بنیاد پہ کسی کو بڑائی حاصل ہے. سب انسان برابر ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. ہاں جی، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے. تو یہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ کہیں پہ صاحبزادے، خانزادے، نوابزادے، پیرزادے اور شاہزادے پیدا ہوتے ہیں، اور کہیں پہ عوام زادے پیدا ہوتے ہیں اکثریت، اور کہیں للو پلو مولو مسلی پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں. تو سب برابر ہیں تو ساتھی ہیں نا، ورنہ اگر کوئی اونچا ہو اور نیچا ہو وہ کیسا ساتھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ معروف ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. منکر اس سے مخالف ہے. معروف کے مخالف ہو گیا منکر، یعنی بنیادی حقوق کی نفی کرنا. بعض کے اعلیٰ حقوق ہیں، بعض کے ادنا حقوق ہیں. مساوات کی نفی کرنا کہ اعلیٰ اور ادنا میں تقسیم کر دینا، یہ منکر ہے. قانون کی حکمرانی کی نفی کرنا کہ جی بعض لوگوں کے لیے قانون ایک ہے، دوسروں کے لیے دوسرا ہے. غریب سڑتا رہے اور امیر کو کوئی پوچھے ہی نہ. جی، طاقتور کے سامنے قانون جھک جائے اور غریب کو شکنجے میں لے لے، یہ منکر ہے.
تو ان منکرات سے روکتے ہیں. مومنین کی پوری قوت یعنی معاشرے کے اندر سے اس فساد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ استعارے ہیں. اس کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی. اقامت صلاۃ استعارہ ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، اور ایتاء زکوٰۃ استعارہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی. تو ان سے پورا مکمل نظام قائم ہوتا ہے. لیکن اجتماعیت پہلے تشکیل پاتی ہے. مسجد کا نظام ہے، لوگ آگے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ قرآن سنتے سمجھتے اور آگے پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو بندہ نواز یہاں پہ بندہ نوازوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، بندے کو اکثر بندے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نماز جو ہے نا اس سے بالا تر کر دیتی ہے کہ سب برابر ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مطاع کا درجہ رکھتے ہیں. مطاع مطلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن رسول اللہ کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے مطلب دیے ہوئے اختیار کے مطابق، من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اس اعتبار سے رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے. تو جب حکم رسول آ جائے تو دل میں بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ النساء کے اندر کہ رسول نے فیصلہ جب کر دیا ہے تو دل میں بھی تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور ایسی اطاعت کرو جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا لفظ آیا، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور ایسی اطاعت کرو جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے. اور اولئک سیرحمہم اللہ، ہاں جی ان کے لیے تو لعنہم اللہ کہا نا کہ ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، محروم کر دیا. اور یہ وہ ہیں اولئک ایسے لوگ ہیں سیرحمہم اللہ کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا. ہاں جی ان کی نشو و نما کے لیے سازگاری پیدا کر دے گا. رحمت کا مطلب رحمت یاد ہے؟ رحمت کا مطلب نشو و نما کے لیے سازگاری. ہاں سازگاری، ان کی نشو و نما کے لیے سازگاری پیدا کر دے گا. چنانچہ اللہ نے پیدا کی ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کتنا عروج حاصل ہوا، کتنی بلندی حاصل ہوئی، کتنی عظمتیں ملی، کتنا احترام ملا، اور کہاں کہاں پہ وہ پہنچے، اور جہاں جہاں پہ پہنچے وہ اپنے نشانات چھوڑ گئے. ہم جو مسلمان ہیں وہ انہی کی محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے. تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ سیار، تو ثابت وہ سیار. تو گفتار وہ کردار، ہاں جی تو ثابت وہ سیار. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سرے دارا. جو چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. جی علم حکومت کا تو کیا کہنا، وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے ہیں